پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے، فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے۔ یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا، یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی، اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا، تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے، وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے، اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، الٹ چلتے تھے۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔ کون؟ حسین ابن علی۔ جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں جہاد کرے، یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے، سامنے نہ آئے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اس جیسے لوگ، وہ بھی مومن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس سے آپ کو اس سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں، اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مسلم شریف بیان کر رہا ہوں، معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں، اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے؟ ان کا ہاں، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد کی۔ آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں، معاویہ بن ابی سفیان کی؟ اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا۔ یہ نہیں کہا، میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا، وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ چکے ہوئے تھے۔ پھر صلح حسن کے حوالے سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد کون سی صلح حسن رہ گئی؟ حسن ابن علی نے اس لیے صلح کی تھی کہ آپ انہیں زہر دے دیتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دیا گیا۔ اور ابو داؤد میں تو اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ پھر دربار شام میں اس چیز کی خوشی منائی گئی۔ ہاں، ظاہر ہے جب آپ غم نہ کریں تو اسے خوشی منانا ہی کہا جائے گا نا۔ الٹا کوئی غم کی بات کر رہا ہے آپ اسے ٹوک دیں۔
مقدام بن مادی کرب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی. شیخ زبیر زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. مقدام بن مادی کرب بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں, اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے. تو مقدام بن مادی کرب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل, ایک مرد نے کہا. وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے. قال معاویہ, معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. جب شاہ صاحب یہ بات کر رہے ہو تو شاہ کے وفادار تو ایک ہاتھ آگے جائیں گے. وہاں ایک چمچا بیٹھا تھا امیر شام کا, اس نے کہا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. نعوذ باللہ. اس جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی حسن کے ساتھ ظاہر ہے یہ ایک پیس ٹریٹی اور صلح حسن ہوئی ہوئی تھی, کچھ شرائط تھیں, تو آگ کا انگارہ اس لیے تھا کہ کسی بھی وقت ان شرائط کے ٹوٹنے کے اوپر حسن قیام کر سکتے ہیں, جو ان سے ہم نے وعدہ خلافیاں بھی کی ہیں اتنی زیادہ, سوائے ایک خمس ملتا تھا, باقی تو کوئی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. تو حسن آگ کا ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اب یہ بات حضرت مقدام بن مادی کرب نے جب سنی تو انہیں تو لگ گئی آگ. انہوں نے کہا کہ معاویہ تم نے مجھ سے ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تمہیں بھی اسی طرح تکلیف نہ دوں. اور معاویہ اگر میں سچ بولوں تو میری تصدیق کرنا, اور اگر جھوٹ بولوں تو کہہ دینا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اے معاویہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ چیتوں اور درندوں کی کھالیں ان کو پہننے, ان کو اوڑھنے سے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ اب وہ جو حرمت والی چیزیں وہ گنواتے چلے گئے اور حضرت معاویہ تصدیق کرتے چلے گئے, اور اینڈ پہ بتا انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا یہ سارے حرام کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی تیرے اپنے گھر کی حالت یہ ہے اور تو حسن بن علی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ جانوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے. اب یہ ساری کی ساری عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں جب کروائی امیر شام نے, تو انہوں نے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ مال و دولت مقدام کو بھی دو, ان کے ساتھیوں کو بھی دو. تو مقدام کو جو انہوں نے گفٹ دیے وہ وہی انہوں نے غریب لوگوں میں ادھر ہی تقسیم کر دیے. بعد میں پھر امیر شام نے پوچھا کہ وہ گفٹس کا کیا بنا, تو انہوں نے کہا کہ مقدام نے تو سب کچھ یہیں پہ تقسیم کر دیا. تو انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہاں مقدام تو پھر مقدام ہے نا. یعنی وہی جو حکمرانی کی مجبوریاں ہیں جڑی ہوئی وہ مجبور کرتی ہیں. کہاں بنو عباس نے شیعان علی کو استعمال کیا بنو امیہ کو الٹنے کے لیے, اور جب حاکم بنے تو بنو امیہ سے بھی زیادہ مظالم کرنے شروع کر دیے. کیوں؟ یہ بس ایک کرسی کا تقاضا تھا, یہ جس کے نیچے جاتی ہے نا اس کے اندر وہ ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں.